سلطانا باد رب دے سب تو اونچیاں باد رب دے سب تو اونچیاں تیریاں نے شاناں عربیہ سلطانا عربیہ سلطانا اور کوئی ایسی جا نہیں جس جا تیرا چرچا نہیں اتنے بھی لکھے ہیں نشہ سے لا الہ الا اللہ کلا نہیں لکھے ہیں نا محمد رسول اللہ بھی لکھے ہیں کوئی ایسی جا نہیں جس جا تیرا چرچا نہیں خطبیاں وچ ذکر تیرا خطبیاں وچ ذکر تیرا نال وچ آزانا عربیہ سلطانا عربیہ سلطانا فاطمہ بی بی علی دے لاڈلے حسن و حسین اور انہاں دی محفل ہے نا حضور موت پاک دی ماں نو باپ نو حسینی نے اور ماں نو حسنی سید نے فاطمہ بی بی علی دے لاڈلے حسن و حسین مولا تیری بارگاہ وچ مولا تیری بارگاہ وچ دیندے سر نظرانا عربیہ سلطانا عربیہ سلطانا جی عربیہ سلطانا عربیہ سلطانا اور دعائیہ شعر ہے میرے اور تواڈے واسطے اسی سارے اس نو دہرانا ہے ایک نکڑی جئی عرض میری ہو جاوے جے کدے قبول آقا جی ایک نکڑی جئی عرض میری ہو جاوے جے کدے قبول در تیرے تے صبح و شامی در تیرے تے صبح و شامی ہووے میرا آنا جانا عربیہ سلطانا عربیہ سلطانا عربیہ عربیہ دوستو حضور موت پاک دی شان وچ من کر کے انشاءاللہ بیان شروع کروں کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے اور حضور موت پاک فرماتے ہیں کہ دنیا نو اس طرح ہتھیلی ویکھنے ہیں جس طرح رائی دا دانا ہے جس طرح رائی دا دانا ہے دوستو مومن کی فراست سے ڈرو مومن اللہ کے نور سے دیکھ سکتا ہے مومن دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ ہیں آنکھ اللہ دی آنکھ ہے ان کا چلنا اللہ دا چلنا ہے اور الحمدللہ سانو وقت روز قیوم تمام محبوب الہی محبوب سجن سائیں کی صحبت نصیب ہے جس کا حال اس چاشنی دا مزہ نہ لے گئے دا مطلب کہ ماضی جھوٹ ہے نہیں ساڈا حال بھی سچا ہے ساڈا ماضی بھی سچا ہے انشاءاللہ مستقبل بھی فقیرہ دا سچا ہے محبت نال درود پاک صلی اللہ میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے
بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، دل کی کلی کچھ آج کھلی ہے، آپ آئیں گے خبر ملی ہے، دل کی کلی یا رسول اللہ، دل کی کلی کچھ آج کھلی ہے، آپ آئیں گے خبر ملی ہے، ذرا دھیرے دھیرے آؤ للہ کرم فرماؤ، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر اعتبار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، اور تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں راج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو کاساب پنجتنی فیض سے، میرے میرا بھر دو کاساب پنجتنی فیض سے، ہم میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی۔ دوستو، یہ پاک ہستی دنیا میں 561 ہجری میں تشریف لے کے آئی، آپ کے والد محترم یاد دہانی کے لیے، ورنہ ہم سب پتہ ہے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں۔ آپ اللہ کے ولی تھے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ، نہر یا دریا کے کنارے چلتے آ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے بہت کمزوری ہے کہ چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے، لیکن چلتے آ رہے ہیں، دیکھا ایک سیب پانی بہہ کے آ رہا ہے، آپ نے نہ چاہدے ہوئی اس سیب نو پانی جو کڈیا تے کھا لیا، جدوں نفس دی قوت بحال ہوئی تے دل وچ ملامت ہوئی کہ یار تو پوچھیا بھی نہیں کہ چاہ کے کھا لے، کوئی ویکھے نہ ویکھے اللہ تا ویکھدا پیا ہے۔ خیر اللہ اسباب بنائندا ہے نیک روحاں دے، آپ چلتے گئے کافی سفر طے کر لیا، ویکھیا کہ سیباں دا باغ درخت دریا دے کنارے لگے ہیں، آپ نے آخیا ہوئے کہ اتھوں یہ سیب لے کے آیا ہے، میں اس دے مالک نال رابطہ کرنا۔ جدوں آپ باغ دے مالک کول گئے، آدھے سرکار مالک تسی ہو؟ جی مالک میں ہاں، میرے کو ایک غلطی ہو گئی ہے تے مہربانی فرماؤ۔ وہ بھی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ جہاں میرے کو ایک سیب کی خاطر چل کے آ گیا، فرمایا بھائی معافی نہیں ملے گی، یہ تے سزا مل سی۔ فرمایا سرکار جو بھی سزا دے وہ میرے قبول ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی اے میرے باغ دی اتنا عرصہ نہ میرے باغ دی رکھوالی کرو، سیباں دے باغ دی، پھر سوچا کہ تواڈے بارے غالباً 10 یا 12 سال گزر گئے، ایک دن بلایا بھائی سیب لایا، سیب کھویا لے آنا، فرمایا بھی یہ تے کچا بھی ہے تے میٹھا بھی نہیں ہے، تے تینوں پتہ نہیں تو کیسا مالی ہے،
تو سرکار تسی راکھی دا کے آئی چکھڑ دا نہیں ہے گلنا غور کرنی ہے سیکھنا بھی ہے ایسی اس چیز کو تے سرکار ہن سزا مدت پوری ہو گئی ہے ہن کی حکم ہے میرے واسطے فرمایا میں ایک شرط میری ہو رہے پھر تے کو معافی ہے میں وہ کیڑی شرط ہے فرمایا میری ایک بیٹی ہے اکھاں تو انی ہے پیراں تو لنگڑی ہے اور قوت سماعت بھی اس دی کوئی نہیں تو انہوں نے نال شادی کرنی پڑے نہ چاہتے ہیں بھئی آپ نے ہم بھی بھر لئی بھئی فرمایا سرکار اس تو بعد معافی تو مل جائے سی نا فرمایا معافی مل جائے سی نکاح ہو گیا آپ اندر تشریف لے گئے جدو اندر گئے ایک خوبصورت حسین دوشیزہ بیٹی نکاح ہوڑے پچھلے پیر واپس آ گئے حضرت تسی تو آکھیا ہے اندھی ہے نوڈی ہے لنگڑی ہے بہلی ہے اندر کا معاملہ وکھرا ہے کوئی فرمایا ہاں پتر میں تینوں جھوٹ نہیں بولیا انہیں کسی غیر مرد نو ویکھیا ہی نہیں دوستو اسی اپنے گھریں جاؤں گے نا آج اپنی دھیاں بہناں گھر والیاں پردے دی تلقین کریں گے کہ جدو گھر تو باہر نکلنا ہے نا پردے دے وچ نکلنا ہے کوشش کر سو نا سارے اس کے بعد اس نے کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی کدے چل کے بازار نہیں گئی اجلا عروسی ہو گیا میرے اللہ کا فضل شامل حال ہویا حمل ٹھہر گیا اور جس بچے کی ولادت ہوئی اس کا نام غلام محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا یار جدو اتنا پردہ ہوئے گا تو پھر پیدا حضور غوث پاک ہی ہوں گے نہیں یار الحمدللہ کٹیارہ شریف دربار شریف تے میرے مرشد کامل تانے و پیٹے میں بلی نے ایمان انہاں نے دیکھ کے حضور غوث پاک یاد آیا آپ نے والد ابو صالح موسیٰ جنگی آپ ایک دفعہ گزر رہے سن ایک جگہ تو بادشاہ کا سامان کچھ گزریا کوئی مٹکے سن کین وغیرہ اس طرح دی آپ نے روکیا فرمایا کون ہو تسی اور کی لے کے جا رہے ہو فرمایا کچھ نہیں ہے بادشاہ کا سامان ہے تے آج کل تو بادشاہ دی سواری گزرے نا اسی سارے سلوٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح ہے نا لیکن آپ اللہ علیہ وسلم ڈرتے نہیں سن فرمایا آپ سمجھتے گئے کہ خوشبو دس رہی کہ شراب ہے فرمایا نہیں آپ نے سارے مٹکے توڑ دیتے آپ کے والد نے سارے مٹکے توڑ دیتے انہوں نے بادشاہ نے دسیا بھی ایسے اس طرح ایک ماریش بندہ ہے انہوں نے سارے توڑے مٹکے توڑ دیتے فرمایا بلاؤ اس نے بادشاہ کے دربارے جا گئے بادشاہ نے پوچھا کون ہے بھائی تو فرمایا میں محتسب ہوں فرمایا تینوں کس نے محتسب لایا بادشاہ تے میں ہوں فرمایا میں اللہ نے محتسب لایا اسی سارے محتسب ہیں قرآن پاک ہے نیکی دا حکم دے برائی تو روکو اسی طرح ہے نا سائیں کوشش کرنی ہے آج تو بعد فرمایا میں تینوں جہنم دی آگ تو بچایا ہے میں تیرا محسن ہوں کیوں اگر تو یہ شراب پی لیتا تو تیرے تے دوزخ واجب ہو جانی سی اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا آج تو بعد میں تو محتسب وزیر کا عہدہ دینا تسی کائنات میری سلطنت دے لوگوں کو چیک کرے اگر وہ فرمایا وہ بادشاہ جس کو اللہ عہدہ دیتا ہے وہ تیری غلامی کیوں کرے کچھ ایسا گزریا آپ پردہ فرما گیا محبوب سبحانی غوث سمدانی اجے چھوٹے سن 2 بھائی سن 80 دینار ترکہ دے وچ چھوڑے ایک دن گلی دے وچ سارے بچے کھیڑدے پے ہن تے ایک بیل انہاں دے ہتھی آ گیا گل بڑے غور نال سن لی انہاں دے ہتھی ایک بیل آ گیا کوئی پوچھے تو چھڑے کوئی کان تو چھڑے کوئی پتھر مارے آپ بھی کم سے نہیں ہے جان آپ اس بیل کے قریب چلے گئے جب آپ قریب گئے تو بیل آپ پر رخ کیتا فرمایا عبد القادر تیرا تو یہ کام نہیں ہے یار عبد القادر یار تیرا تو یہ کام نہیں ہے آپ کو اتنا خوف طاری ہو گیا کہ آپ گھر چلے گئے
پھر جامعۃ المعجزات جس کی بہت پیاری دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ایک شخص نے بیل کی سواری کی تھی. اس بیل نے نا پیچھے مڑ کے آخیا جیڑی چیز کا جو کام ہوئے اس کو وہی کام لو. بیل کا کام ہے ہل جوڑنا. آتا تم میرے تے بھار بھی لدے ہے، سامان بھی لدے ہے، تو کیسا بندہ ہے؟ وہ بڑا پریشان کہ بیل میرے نال گلا کر رہے ہیں. فرمایا ہور سن، جلدی نال جا، نس کے جا، مدینہ پاک کے آخری نبی تشریف لے آئے. وہ نسیا، سپیڈ لائی اور مدینہ شریف پہنچ گیا. آقا دی بارگاہ ہے، سرکار دیکھ کے مسکرائے. فرمایا سرکار مینوں کلمہ پڑھا. فرمایا تینوں دساں کہاں تینوں بھیجے. دوستو میرے آقا دی یقین شان ہے، جب ان کے گداگر بھرتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہو. سارے فیض سب اولیاء اللہ، حضور دے یار، غوث کتب ابدال، اہل بیت. ایک چیز یاد رکھنی ہے، سارے فیض میرے سرکار دے سینے جو نکل گئے ہیں. اگر نسبت مصطفیٰ نہ ہوتی، نہ اہل بیت کھاندے، نہ صحابہ کھاندے. تابعین تبع تابعین اس طرح کے رتبے تقسیم ہوندے گئے. دوستو آپ دی ماں نے جڑے 80 دینار سن 40 دینار دونوں بھائیاں تقسیم کر دیتے. وہ بچہ نا پنگھوڑے جو سجاوتا ہے. آپ دی ماں نے آخیا پتر تھوڑا والد تے ہے کوئی نہیں سر تے عبد القادر تو جا بغداد اتنا 40 دینار ایک بغل سی چھڑے تے جا تعلیم حاصل کر کے دین دی. چل پہ قافلے نال روانہ کر دیتا. سارے جانتے ہو کہ ڈاکو آ گیا، قافلے دا مال لٹ لیا. آپ دے کول ڈاکو آیا، تیرے کول بچیا کی ہے؟ میں میرے کول 40 دینار ہے. پھر دہرانے آج تو بعد سچ بولنا ہے، آج تو بعد سچ بولنا ہے. تلاشی لئی نہیں نکلے. میں آخر میرے کو 40 دینار ہیں. اس ٹائم دے 40 دینار آج دے 15 ڈالر سونے دے برابر ہیں. شامل تک چپ کر جا. میرا ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور کوئی نصیحت نہیں کی تھی. ڈاکو پھڑ کے سردار کو لے گیا کہ سردار اے بچہ آخر میرے کو 40 دینار نے تے ملے نہیں ہیں. آپ نے اس طرح پکڑ چکی اور سیتو ہے اس طرح کرتا بھی کھا دیتا نہیں ہے میرے کو 40 دینار. دسیا کہ میری ماں نے کہا کہ پتر جھوٹ نہیں بولنا. ڈاکو دی اکھاں جو ہنجو جاری ہو گئے، توبہ طائب ہوا، سامان واپس کر دیتا. اے آپ دی پہلی تبلیغ اور توبہ سی. کم سنی دے وچ 11 یا 12 سال آپ دی عمر سی. 12 سال آپ نے تعلیم کی تھی، تعلیم مکمل ہو گئی. آپ نے یہ وعد و نصیحت نہیں شروع کیتا میرے دوستو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب تشریف لے آئے کہ اے عبد القادر اٹھ وعد و نصیحت کر، قوم انتظار کر رہی ہے تیرا. میں کہ سرکار میں اجمی ہاں، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا. آپ نے 7 مرتبہ اپنا نوب دہن آپ کے منہ میں چپکایا. 7 مرتبہ. آپ فرماتے ہیں کہ اس تو بعد میں حاجت ہی نہیں رہی. اتنا سینہ شرح صدر ہویا اور میری تقریر اور وعظ نصیحت کا اتنا اثر سی کہ 70 ہزار کا مجمع اکٹھا ہو جاتا سی. پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک ایکو جہی گل سنائی دیتی. اور جدو کہنے الہی اور اللہ کے غضب کے اتنے موجود تقریر کرتے سن، کئی جنازے اٹھتے سن. دوستو وجہ دے چاہ کے آپ نے بیٹے عبد الرزاق بھی حال کے دین سن. آپ نے بیٹے نو آخیا کہ بیٹا تقریر کرو. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بڑی دھواں دھار تقریر کی تھی. مجمع ٹس تو مس نہیں ہویا. جدو آپ نے خطاب شروع کی دیا صرف اتنا آخیا، عبد القادر کی ماں نے رات کو دودھ لیا اور اس کو دہی کے جمانے کے لیے رکھ دیا. صرف سرکار کا اتنی گل کرنا سی کہ مجمع دیاں ہائیں نکل گئیں، ہائیں نکل گئیں. دل نرم ہو گیا، رونا شروع کر دیتا.
دوستو اللہ علیہ کو تقوی اور اخلاص ملتا ہے. دوستو کی ملتا ہے؟ اخلاص کا سودا ملتا ہے. آپ عبادت میں مصروف ہیں، ایک سفید یا نور کا بادل آ کے آپ کے کو رک گیا. میں کہا اے عبد القادر تو اتنی عبادت اپنے رب دی کیتی ہے کہ اللہ نے تیرے تے ہن عبادت معاف کر دیتی ہے، تینوں ہن ضرورت نہیں ہے عبادت دی. دل وچ خیال آیا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن پاک وچ آکھیا آئی کہ اے میرے محبوب رک جا، تو اتنی عبادت نہ کیتی کر، آپ دی پنڈلی مبارک سج جانی ہے. لیکن سرکار نے فرمایا کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. نبی معصوم ہوندے پاکائی کے باوجود دن میں 70 مرتبہ میرے آقا استغفار کرتے ہیں. اس لیے استغفار کو اپنی زندگی لازم کر لو میرے دوست. یہ جواب دیتا بدل غائب ہو گیا. فرمایا کہ تیرے علم نے اے عبد القادر تینوں بچا لیا. فرمایا پھر لئین وار کر گیا، میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ دے فضل نے بچایا. اور انشاءاللہ میری اور تہاڈی گل اگلے جہان اللہ دے فضل نال بن جائے. بالکل پکی گل ہے سن، ضرور بنے گی دوستو. ہاں ضرورت ہے دوستو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ پاک فرماتے میری رحمت میرے محسنین میرے پیارے کے قریب ہے. سب تو بڑے محسن کون نے؟ میرے اور تھوڑے کریم آقا علیہ السلام. میرے آقا تشریف لے آ رہے ہیں مسجد نبوی کیوں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار تے بڑے زور دی بارش ہو رہی ہے. سرکار تے بہت زور دی بارش ہو رہی ہے. جب اندر آئے آپ نے ہاتھ پھیرے تجسس کے طور پہ کپڑے بھی خشک ہر چیز خشک. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک ہی ماجرا ہے، میں دیکھے تھوڑے تے بڑے زور دی بارش ہو رہی ہے. میں اے عائشہ تو میری چادر پائے ہوئی آئی، میرا جبہ پائے ہوئے آئی. اللہ نے حجابات ہٹا دیتے سن. میرا رب ہر لمحہ ہر وقت 24 گھنٹے اسی طرح رحمت میرے تے بسند ہے. یار جیڑا فرشتہ ایک باری سرکار دے روضہ دا طواف کرتا ہے دوسری باری ان دی باری ہی نہیں آتی. اسی طرح ہے یا نہیں دوستو؟ ایک ہے سینہ بسینہ جیڑے آندے گئے نیڑے بہنے گئے سینے لا کے محمد رمینا گئے. کوئی صدیق بنیا، کوئی عمر بنیا، کوئی عثمان بنیا، کوئی علی بنیا. دوستو انہاں سارے نے میرے آقا دی سیرت نو اپنایا. دوستو 40 سال میرے اور تہاڈے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیتا ہے عوام واسطے. ہے کوئی آؤ محاسبہ کرو میرا. سارے آگے سن جدوں نبوت تو بعد اعلان کیتا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، پہلے پوچھیا تسی میرے بارے کی جان لے ہو؟ میں تسی صادق امین ہو، جھوٹ نہیں بیل دے ہو، لوکاں دی امانتاں ہر چیز دی حفاظت کر دے ہو، قربا مساکین دی مدد کر دے ہو. جدوں توحید دا درس دیتا وہ سارے منکر ہو گئے اور 5 لوگاں دا کافر اس ٹائم ایمان دے وچ آئے. اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اما فاطمہ اما اور مولا علی بچیاں ہی کیوں، مرداں ہی کیوں، جواناں ہی کیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ ایک غلام آزاد کردہ زید بن حارثہ سن. عیسائی مصنف مائیکل ایچ ہارٹ اس نے تحقیق کی تھی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے 19ویں صدی تک اولیاء مشائخ انبیاء بنی اسرائیل دے انبیاء سب دی 100 ہستیاں انہاں دے وچوں کڈیاں کہ کون بہترین ہستیاں نے. پھر انہاں کہا یار یہ گریڈنگ تو نہیں ہوئی، پہلے نمبر تے کون ہے؟ یار اسی تو ہیں سرکار دے امتی، اسی تو حسین آقا نے. لیکن اس جوان نے، اس عیسائی نے تحقیق کی تھی 100 ہستیاں دے وچوں تو سب تو پہلے جس کا نام آیا حضرت محمد مصطفیٰ کا نام لکھیا. کس کا نام نکلیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا نام نکلیا. پریس کانفرنس ہوئی تو فرمایا یار تو چنگا بندہ ہے، تو پہلے نمبر پہ رکھنا تھا موسیٰ علیہ السلام نو رکھ، عیسیٰ علیہ السلام نو رکھ، تو مسلمانوں نے نبی نو رکھ چھڑیا ہے. فرمایا یار میں کیا تھا تحقیق آکھ رہی ہے کہ 5 بندیاں دا قافلہ چلیا اور اج عرباں دے وچ اس دے سال ہو رہے.
بڑھ بھی رہا ہے گھٹ نہیں رہا. ہاں دوستو اگر کمیاں کوتاہیاں آ رہی ہیں تو ساری وجہ سے آ رہی ہیں. دوستو کامیابیاں تاں مل سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع تے عمل کر سن. محبت کا تقاضا یہ ہے اتباع رسول کیتی جاوے, نماز 5 ٹائم پڑھی جاوے, جھوٹ نہ بولیا جاوے. سادہ سادہ گلاں نے کسی نال نفرت نہیں کرتی. دوستو میرے شیخ فرماندے ہیں اللہ واحد لا شریک نو جڑا واحد لا شریک مندا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی مندا ہے, اس کا اکرام کرو. چھوٹے چھوٹے اختلاف رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر میرے آخری نبی نو یا اللہ واحد لا شریک نال کوئی اور شریک کرتا ہے تو اس کو پیچھے ہٹ جائے. آج تو بعد وعدہ کر سو کہ اسی ظالم نہیں بنائیں گے. یہ ظلم نہیں ہے کہ کسی نے مارنا, کیونکہ وہ بھی ظلم ہے. اپنی ڈیوٹی کا